دجال کا پورا لشکر اس پہ زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح مسجد اور مدرسہ سے لوگوں کو دور کیا جا سکے۔ دجالی میڈیا بھی، دجالی کارندے بھی رات دن اسی پہ زور صرف کر رہے ہیں کہ عوام الناس کو کسی طریقہ سے علماء سے، مدارس سے اور مساجد سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے اور قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ لوگ جتنا زور لگا رہے ہیں مدارس اور مساجد کو ختم کرنے کے لیے، اسی زور سے جو مساجد اور مدارس ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ آباد ہو رہی ہیں، اور تم لوگ خوش قسمت ہو۔ میرے بھائیو، جیسے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخر من نبیا ولا یتنبأ احد بعدہ، کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو نبوت کا اعزاز عطا کرنے کے بعد اللہ نے نبی بنانے چھوڑ دیے۔ آخری نبی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بولو بھائی تم درود کے منکر اتنے خاموش نہ بیٹھو، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نیا نبی چھوٹا یا بڑا، حقیقی یا مجازی، اصلی یا ذلی یا بروزی، کسی قسم کا نبوت کا تصور ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سارے کمالات مکمل کر دیے، نبوت کے سارے درجات مکمل کر دیے، نبوت کی ساری ضروریات مکمل کر دی۔ اس لیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا تصور ہی کفر ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے؟ بولو۔ اچھا تم ڈرے ہو کس سے ہو؟ مولویوں نے تو ہم سے بہت ڈرایا ہے، اور مولوی جو ہیں وہ ڈرتے بھی اللہ کے فضل سے بہت ہے، اور مولوی کو ڈرنا بھی چاہیے۔ تم کیوں ڈرے ہوئے؟ عوام کو تو نہیں ڈرنا چاہیے، ڈریں تو مولوی ڈریں، آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ توجہ کر، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت پہ ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر ایمان نہیں، اسی طرح اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اور آخری ہدایت نامہ وہ صرف قرآن ہے۔ اب ذرا کہو بے شک۔ آخری ہدایت نامہ وہ قرآن مقدس ہے۔ جیسے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، اللہ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ، حتمی ہدایت نامہ، اور جہاں ہدایت کے سارے رول مکمل ہو گئے،
ہدایت کے سب ابواب مکمل ہو گئے، اور مکمل صرف نہیں ہوئے، محفوظ ہو گئے۔ قیامت تک ہدایت اور ایمان کا ماخذ اور معدن، محفوظ قطعی ماخذ اور معدن ہے تو وہ صرف قرآن مقدس ہے۔ اس پہ بھی ایمان لانا، بولو بولو بولو، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن مقدس کے بعد کسی بزرگ کی کتاب کو قرآن کا مقام دے، کسی بڑے یا چھوٹے کی لکھی ہوئی کتاب کو، کسی کے دستخط کو، کسی اپنے وڈیرے اور اکابر یا فرقے کے وڈیرے اور اکابر کے فرمودات، ملفوظات، ان کے رسائل، ان کی کتابیں، ان کے دستخط، ان کو قرآن مقدس کے برابر مانے یا قرآن مقدس پہ حاکم مانے، وہ اسی طرح کافر ہے جیسے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ یہ پچھلے بے شک نہیں کہہ رہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ آخری ہدایت نامہ کیا ہے؟ بولو شاباش، قرآن کریم۔ بولو کہ کیا ہے؟ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ ہاں، آخری کتاب یہی ہے، اور یہ ہدایت نامہ اتنا مکمل، اتنا کامل اور اتنا محفوظ ہے کہ اس ہدایت نامہ کے بعد نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت رہی، نہ کسی نئی نبوت کی ضرورت رہی۔ اسی پہ نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی، کتابوں کی بھی تکمیل ہو گئی، ہدایت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ یہ مسئلہ تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں درمیان سے چلوں گا تاکہ 4-5 منٹوں میں اپنی بات میں عرض کر سکوں۔ تجھے قرآن مقدس، اب مصیبت یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی شان بیان کرتے ہیں تو بعض اندر کے پلیت اور خبیث، ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، بیٹا یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو، جب قرآن کی شان آئے تو شیطان تعوذہم عزا، ان کو انگلا کے کہتے ہیں بیٹا دیکھیں یہ قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں حدیث کو، اور پھر کئی وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، حالانکہ بو ان کے بدبودار عقیدے کی ہوتی ہے، اور وہ گٹر والے عقیدے کی بدبو محسوس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس آدمی کے دل میں قرآن کی عظمت ہو، جس آدمی انسان کے دل میں قرآن مقدس کی عظمت ہو، وہ کبھی پیغمبر کے فرمان کا منکر بن سکتا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ پیغمبر کی حدیث کا منکر وہ خبیث ہوتا ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر کی حدیث کو حجت بتانے والی کتاب قرآن ہے، اور پیغمبر کی حدیث یہ بیان القرآن ہے، قرآن مقدس کی تفسیر اور بیان ہے۔ تو اس لیے یہ جو بعض چبل پارٹی ہے وہ قرآن مقدس کی عظمت کے لفظ سنائے جائے، ضرب تو لگتی ہے ان کی کتابوں پہ، ان کے مولویوں پہ، ان کے ردی پروگرام پہ، لیکن کہتے کیا ہے؟ پراپاگنڈا کیا کرو جی یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک بات سن لو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں ہمارے جماعت کے دو اور تو بہت سارے علماء کرام ہیں، لیکن اس علاقے کے دو ذمہ دار ترین جن پہ ہمیں اللہ کے فضل سے پورا اعتماد ہے، وہ ہمارے بھائی فاضل نوجوان مناظر اسلام حضرت مولانا واحد اللہ بہدان صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد بلال صاحب اور ان کے ساتھی، یہ مسلک کے صحیح ترجمان ہیں۔ ان کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم وہ لوگ ہیں
ہم نے کسی فرقے پہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. توجہ ہے, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس فرقے کا جو نظریہ ہے ہم وہ بیان کر کے اس کا رد کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. جس بدعتی کی جو بدعت ہے ہم اسی کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت کے براہین سے اس کا جواب دیتی ہے. اور ہمارے مقابل جتنے بدعتی گروہ ہیں, جتنے اہل بدعت کے ٹولے ہیں, ان میں ایک بھی ٹولہ نہیں جو ہم پہ سچ بولتا ہو. سب ہمارے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں. جو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے, اور جی یہ یوں کہتی ہے, حالانکہ وہ ہمارے واہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ اتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ میں کوئی حیات النبی کا منکر ہے؟ بولو. وہ کہتے ہیں یہ منکر ہے. اتنی لمبی داڑھیاں رکھ کے جھوٹ بولتے. سامنے بخاری ہے, مسلم ہے, اور بے حیا کو شرم نہیں آ رہی. کہتے کیا ہے, یہ جو پنج پیریاں نا یہ حیات النبی کو نہیں مانتے. اور پنج پیریوں کو ہے تم میں حیات النبی کا منکر. بولو ذرا اونچا بولو. کہتی ہیں یہ عذاب قبر کو نہیں مانتے. یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اچھا, یہ جھوٹ کراچی سے لے کے پشاور تک بڑے بڑے اکابر بول رہے. اتنی داڑیاں, سامنے قرآن حدیث اور طالب علموں کو للو لگا رہے. یہ جو ہے نا پنج پیری, یہ عذاب قبر کے منکر ہے, یہ خیرات کے منکر ہے. یہ جناب یہ تو حیات النبی کو نہیں مانتے, یہ حیات شہداء کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ جتنے پلید فرقے ہیں یہ خود حیات النبی کے بھی منکر ہیں, حیات شہداء کے بھی منکر ہیں, اور حیات قبر اور عذاب قبر کے بھی منکر ہیں. انکار خود کرتے ہیں, ذمہ تمہارے لگاتے ہیں. توجہ ہے. اور ہم نے آج تک کسی فرقے پہ جھوٹ, ہاں چاہے وہ رافضی ہو, چاہے وہ بریلی ہو, چاہے وہ یہ للڑ بازاری ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے کبھی ہمارا یہ نہیں سنو گے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں, اور ہم نے فرض کر کے ان کے ذمہ لگا کے گفتگو کی. ہم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مردہ اپنی قبر میں زندہ ہے. بولو, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر مردہ. ابو جہل بھی روح واپس آ گئی, ادھر زندہ بھی ہے, سنتا بھی ہے. ابو لہب بھی زندہ, اندرا گاندھی بھی زندہ, ٹرمپ مر جائے یہ بھی قبر میں زندہ, شہباز شریف مر جائے یہ بھی قبر میں زندہ, مودی مر جائے یہ بھی قبر میں زندہ, اور نیتن یاہو مر جائے یہ بھی قبر, اسی قبر میں زندہ ہے, آدھا روح کے ساتھ, اور سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن یہ ایسے تقیہ باز ہے, کبھی اپنے عقیدے کو بیان نہیں کریں گے. جب بات آئے گی حیات النبی, سماع النبی, اور میرا بھائی تو حیات اندرا گاندھی کا قائل ہے, حیات ابی جہل کا قائل ہے. تیرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مردہ اسی قبر میں زندہ بھی ہے, سنتا بھی ہے, سفارشیں کرتا بھی ہے, اور کام کروا بھی دیتا ہے. یہ تیرا عقیدہ, اور جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے حیات النبی حیات النبی. اس لیے میرا دوست پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہم اللہ کے فضل سے جو بات بھی کریں گے ان کا وہ عقیدہ ہوگی. ان کا یہ عقیدہ ہے, قبرستان جاؤ, بابے کی قبر پہ جاؤ, اور بابے کو کہو بابا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے. مردوں سے سفارشوں کا عقیدہ, استشفاء کا عقیدہ. یہ ابھی مناظرہ ہوا نا پیچھے, تو اندر سے بلی نکل آئی, اندر سے بلی نکل آئی, سب کچھ اندر والا چٹھا نکل آیا. پہلے لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو صلاۃ و سلام سما کے قائل ہیں, اور پھر مناظرہ جب آیا, مفتی صاحب نے تھوڑا بچڑا چڑھایا, تو اب مناظرہ کس پہ ہو رہا ہے؟ استشفاء پہ. کس پہ؟ پریشان نہ ہو, میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ, تو درمیان میں بات آ گئی. استشفاء کا معنی مردوں سے سفارش کروانا, کہ وہاں جا کے کہنا سوات میں میری دکان نہیں چل رہی, اور میری کھوتا ریڑی خراب ہو گئی ہے,
اور میرے ٹماٹر نہیں بک رہے، میرے آلو کا مسئلہ بن گیا ہے، اور فلا فلا، بابا تو دعا کر میری بیوی واپس آ جائے، میرے آلووں کی ریڑھی صحیح ہو جائے، میری دکان صحیح ہو جائے، بیوی روزانہ مجھے مارتی ہے وہ مارنا چھوڑ دے، بابا میری تیرے اگے تے تیری۔ یہ ہے عقیدہ، اور اس پہ کرتے ہیں مناظرے، اور ہے ان کا ہر مردے کے بارے میں یہی نظریہ، یہی عقیدہ، اور یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل اگر آ جاتا تو خدا کی قسم ان کا وہ اکابرین کا اس دور میں پہلے نمبر کا ہوتا، کیونکہ وہ بھی کہتا تھا بابا میں ان کو حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا، پڑھو ذرا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے۔ شفعاؤنا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو حضرت ابراہیم کو پکارتے ہیں، حضرت اسماعیل کو پکارتے ہیں، بی بی مریم کو پکارتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، خالق بھی نہیں سمجھتے، رازق بھی نہیں سمجھتے، اور ان کو متصرف فی الامور النظام بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے ان کی۔ اور وہی عقیدہ نکلا ہے کہ نہیں؟ استشفاء کہاں سے نکلا ہے؟ شفاؤنا عند اللہ، شفاؤنا عند اللہ، وہاں سے نکلا۔ تو میں اب دیکھ کر رہا تھا کہ ان کا صرف یہ عقیدہ نہیں، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مردے گھروں میں بھی آتے۔ ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہے کہ بوڑھا مردہ تھا، بوڑھا مردہ، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکوؤں کے مقابلہ میں مارا گیا، رات کو مٹھائی لے کر دادی جان کے پاس آ گیا۔ اگلی بات سنو بوڑھے، تم بھی سنو، تم تو بالکل کمزور ہو گئے ہو۔ بوڑھا مرنے کے بعد آیا، دادی جان کے پاس آ گئی، اور دادی جان کو کیا کہا؟ مٹھائی کا بھی پورا ٹوکرا اٹھایا، اور دادی جان کو کہا کہ دادی جی، اس کی تو دادی نہیں تھی، جو تھی اس کی بیوی تھی، بیوی کے پاس آیا، اس نے کہا ہر رات آیا کروں گا۔ کب؟ ہر رات آیا کروں گا، لیکن بتانا کسی کو بھی نہیں ہے، ہر رات آیا کروں گا۔ تو دادی جان ڈر گئی، بھئی ہر رات آئے گا، تو اس نے پڑوسیوں کو بتا دیا، تو دادا جی نے آنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اوپر سے اونٹ کا سودا تھا، اونٹ قبر پہ لے گئے، بابے سے پوچھا ہم اتنے کا اونٹ بیچ رہے ہیں، نیچے بابے نے کہا اتنے نہیں، 10,000 بڑھا دو۔ اونٹ کا سودا ہو رہا ہے قبر سے۔ اور جہاں ہمارے اسلام آباد میں ایک شیطان ہے، وہ کہتا ہے جناب میں اردو میں تفسیر لکھ رہا ہوں، اور کوئی مشکل پیش آئے تو آنکھیں بند کر کے مدینے رابطہ کر کے نبی پاک سے پوچھ لیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب ایمان سے بتاؤ ان کو مسلمان کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے؟ اچھا خیر، تم سے میں نے پوچھا ہے، فتویٰ جب میں نے لگانا ہے تو دلیل سے لگانا ہے۔ توجہ کر، یہ قرآن آخری ہدایت نامہ ہے۔ ٹائم بھی مجھے بتاتے رہنا نماز پڑھنی۔ اصل مجھے گھنٹے والی تقریر آتی نہیں، گھنٹے تک تمہید بجتی، تقریر اگے شروع ہوگی۔ چلو کوشش کر دے۔ یہ قرآن آخری ہدایت نامہ اور کنفرم ہدایت نامہ، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا میرے محبوب پیغمبر ذالک الکتاب، یہ وہ الکتاب، الکتاب میں بھی بڑا مزہ،
جنسیت دال بر کمال، فرمایا کتاب کہلوانے کے لائق اور حقیق وہ صرف قرآن مقدس ہے، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں۔ کیا نہیں؟ بولو کیا نہیں؟ ریب کا کیا معنی؟ نہیں یہ تو مسئلہ ہے، اس کو پکا کر بھائی، یہ بیتی لاؤڈ سپیکر ہے، اس کو پکا کر، یہ ہل جاتا ہے۔ لا ریب، ریب کا معنی شک اصل میں نہیں ہوتا، ریب کا معنی ہوتا ہے قلق، اضطراب النفس۔ جب آدمی کو شک پڑتا ہے تو جو دل میں تردد آتا ہے اس کا نام ریب ہے۔ کیا میں نے کہا؟ شک کی وجہ سے جب دل میں تردد آتا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، یہ ہے یا یہ ہے، یا یہ ہے یا یہ نہیں، یہ ہے یا یہ ہے، یہ جو کیفیت ہے نفس کی، عربی میں اس کو ریب کہتی۔ قلق النفس و اضطرابہ، دل کا بے چین ہونا، تردد میں آنا کہ یوں ہے یا نہیں، یا یوں ہے یا یوں ہے، اس بے چینی اور اس تردد، اس اضطراب، اس قلق کا نام ریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، دنیا کی جو کتاب بھی پڑھو گے نا، اطمینان نصیب نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کے تردد نہیں نکلیں گے، تمہارے دلوں کا بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی، کل کو اضطراب ختم نہیں ہوگا۔ صرف یہ میری کتاب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ صرف قرآن مقدس اس کائنات میں وہ کتاب ہے کہ یہ پڑھو گے تو دل مطمئن ہوں گے، یہ پڑھو گے تو دل مطمئن ہوں گے، بے چینیاں ختم ہوں گی، اضطراب ختم ہوگا، قلق ختم ہوگا، اور یہ وہ کا تردد یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کب؟ ذالکل کتاب، فرمایا وہ یہی کتاب ہے قرآن مقدس، اور ہے کیا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بے چینی والی بات نہیں، بلکہ بے چینیوں کو ختم کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، الا بذکر اللہ، یہ وہ ذکر اللہ نہیں جو آج چند بنتی ڈھگوں نے شروع کی ہے، لیٹے بند کرو اور ہو کے سر گھکار۔ ہاں، یہ کرامتا صوفی، کرامتی باطنی ابلیسی، اس پارٹی نے جو ذکر بالجہر کی مجالس شروع کی ہے وہ ذکر نہیں۔ الا بذکر اللہ، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرا بھائی، وہ ذکر، میرا ذکر، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور فرمایا میرا پیغمبر انہ لذکر اللہ کا ولقومک، آپ کا ذکر بھی یہی ہے، آپ کی قوم کا ذکر بھی یہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور صحیح ذکر، حتمی ذکر، وہ کتاب اللہ کی صورت میں ہے۔ فرمایا کائنات والو، لا ریب فی، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں۔ شک کا معنی تھوڑا اگیرے جا کے ہوتا ہے، اور اس کو لازم ہے، شک بھی نہیں، تردد بھی نہیں، قلق بھی نہیں، اضطراب بھی نہیں۔ اللہ، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ موجود تو سب کے پاس ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، پڑھو ذرا، ھدی للمتقین۔ واہ، مولانا حسین علی نے کہا عجیب معنی کیا، فرماتے ضد سے بچنے والے۔ متقی کون ہے؟ ضد سے
بچنے والے، اناد سے بچنے والے، تعصب سے بچنے والے، ضد سے بچنے والے، کیونکہ ضدی پیغمبر کے سامنے بھی ہو تو ہدایت سے خالی رہتا ہے۔ ابو جہل جیسا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسا آنکھوں سے نبی کا جمال دیکھے، چہرہ پر انوار دیکھے، تب بھی برتن خالی ہے۔ اس قرآن سے ہدایت ملے گی، یہ قرآن مضبوط رکھے گا اور پکا رکھے گا ہدایت پر، یعنی اس سے فائدہ اس کو ہوگا، حسب استطاعت ہوگا، لیکن ہوگا اس کو جو المتقین، جو متقی، تقوی کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آدمی ضد سے بچ جائے اور منیبین میں آ جائے اور منیب بن جائے اور اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، یا اللہ مجھے حق مسئلہ سمجھا دے۔ مولویوں کو لڑتے دیکھ کے بد دل نہ ہوا کرو، رات کو اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور تہجد کے بعد اللہ کے سامنے کبھی کبھی رو پڑا کرو، اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں مولویوں کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور پیروں کی خباستوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ کے سامنے دعا کیا کر کے یا اللہ جو مسئلہ محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو بتایا اس مسئلے پہ مجھے استقامت نصیب کر دے۔ خدا کی قسم یہ دعا کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدی الی من ینیب، یہدی الی من اناب۔ تو انسان ہے، جن سن کے ہدایت یافتہ ہو گئے، جنہوں نے تو سنا تھا تلاوت، اور کیا کہتے ہیں یہدی الی الرشد۔ سبحان اللہ، یہ مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی سی تلاوت سنی اور تلاوت سن کے جنات کیا کہتے ہیں یہدی، پڑھو یہدی الی الرشد۔ یہ قرآن مرشد کتاب ہے، یہدی الی الرشد یہ مرشد کتاب ہے، اور مرشد کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ لن نشرک بربنا احدا۔ یہ قرآن کے پہلا ارشاد ہے لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرا بھائی وقت بڑا کم ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، فائدہ متقی اٹھائے گا جس کا دل قرآن کی طرف جھکے گا۔ اس کے لیے مولوی ہونا بھی شرط نہیں۔ اچھا، مولویوں کو ہدایت کم ملتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، عرب کے بالکل ان پڑھ تھے، امی لوگ تھے، اکثر کو ہدایت مل گئی۔ صرف چند آکڑ خان تھے جو بدر میں ان کا کام پورا ہو گیا۔ خالد بن ولید کو ہدایت مل گئی، ابو سفیان کو ہدایت مل گئی، ابو جہل کے صاحبزادہ اکرمہ کو ہدایت مل گئی، اور بڑے بڑوں کو ہدایت مل گئی۔ لیکن جو مولوی تھے، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، بنو قریظہ والے مولوی تھے، یہودیوں کے مولوی تھے، پیغمبر کی انتظار بھی کر رہے تھے، مسئلہ جانتے تھے۔ تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ پیغمبر کریم نے صرف بنو قریظہ والے سب کو ذبح کرایا ہے۔ کیا کرایا ہے؟ اونچے بولو اور اونچے بولو۔ کئی لوگ تو آج کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے؟ اصل بے دین وہ ہے جو اخلاق کو تلوار کے منافی سمجھے۔ توجہ ہے؟ یہ جو فرق ہے نا تلوار اور اخلاق کا، جہاد اور اخلاق کا، اور جہاد ہی اخلاق ہے، اخلاق ہی جہاد ہے۔ جہاد اور اخلاق کا کوئی فرق جو کرتا ہے تفریق، تو اصل بے دین انسان وہ ہے۔ پیغمبر کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن میں جہاد نہیں ہے۔ یہ کون سی نئی بولی شروع ہو گئی، مولویوں نے بھی شروع کر دی کہ تلوار اور ہے اور اخلاق، انہوں نے سمجھا اخلاق صرف وہ ہے جو طوائف کا اخلاق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، دانت نکلنا اور صرف ہنسنا، اس کا نام اخلاق نہیں۔ اخلاق میں غصہ بھی ہے، اخلاق میں محبت بھی ہے، اور فرق یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، غصہ بھی اپنے محل پہ ہو اور محبت بھی اپنے محل پہ ہو، اس کا نام اخلاق ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی آدمی بیچارہ گھر گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی سویا تھا، اب وہ اس کو کہتا ہے بھائی جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تشریف رکھیں، چائے کا کپ پی کے جائے آپ میرے بھائی، اس کو اخلاق کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دیوسیت، بے غیرتی۔ اب اس کے سامنے دانت لگا ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ اسی طرح جو توحید پہ کمپرومائز کرے، جو عظمت اصحاب رسول پہ کمپرومائز کرے، جو ختم نبوت کے مسئلے پہ کمپرومائز کرے، جو نظام محمد مصطفیٰ پہ کمپرومائز کرے، وہ اخلاق والا نہیں، وہ پرلے درجے کا دیوس بھی ہے اور بے غیرت بھی ہے۔ ڈرو نہیں، کھل کے بولو۔ مولویوں کو نبی پاک نے کیا کیا؟ بولو بولو، میں غلط بیان کروں میں ذمہ دار ہوں۔ مولویوں کو ذبح کیا، اس لیے مولوی کو ہدایت مل جائے۔ علماء حق کی بات نہیں کر رہا میں کہ پتہ تو انت ہی پھٹ کر دوں۔ علماء، ایک خوش نصیب تھا عبداللہ ابن سلام، جدھر بھی علماء پڑھتے ہیں اہل کتاب میں کون آیا؟ عبداللہ ابن سلام آیا، عبداللہ ابن سلام آئے تھے، باقی مولوی کدھر گئے؟ ہزاروں مولوی تھے، سارے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو میرا بھائی قرآن میں مسئلہ کیا ہے یہ تو میں نے بیان کرنا ہے، چاہے 10 منٹ لگے۔ نماز کس سے پڑھو گے بھائی؟ 2:30 بجے ٹھیک ہے جی؟ تقریر میں آپ شروع کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ قرآن میں مسئلہ کیا ہے؟ 30 پاروں کا قرآن، اس کا مقصد کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے خود بیان کیا، سورۃ الانبیاء میں بھی، سورۃ ہود میں بھی، اور سورہ یونس میں بھی کئی مقام پہ بیان کیا، اور سارے مقامات کا ایک ہی خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا مرکزی مضمون، مقصودی مضمون وہ ہے انما الہکم قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرمایا کائنات والو، اس پورے قرآن، انما یہ بھی کلمہ حصر، انما یہ بھی کلمہ حصر، اس پورے قرآن کا مقصود اور اس کا بنیادی نقطہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ، سارے پڑھو۔ ذکر کی مجلس میں اتنا اونچا پڑھتے ہو، یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پورے قرآن کا مقصود جو بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک بیان ہوا، رنگ بدلتے رہے، اور یہی تورات، انجیل، زبور، تمام آسمانی کتابوں کا مقصود، سارے نبیوں کی دعوت کا حاصل، اور تمام اولیاء اللہ کی زندگیوں کا خلاصہ، اور پورے قرآن مقدس کا محور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا، پورا قرآن سمجھنا آسان۔ لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا، محمد مصطفیٰ کی نبوت پوری سمجھنا آسان۔ لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا، عظمت صحابہ سمجھنا آسان، صحابہ کا مقام سمجھنا آسان،
اور لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا، خدا کی قسم اسے دین سمجھ آ ہی نہیں سکتا، چاہے جبے میں رہے، چاہے کبے میں رہے، چاہے گرجا میں رہے، چاہے مسجد میں رہے، چاہے مندر میں رہے، چاہے کعبۃ اللہ میں رہے، اگر لا الہ کو نہیں سمجھا، وہ مندر میں رہے یا کعبۃ اللہ میں زندگی گزارے، اس مندر والے اور اس کعبہ میں رہنے والی کی زندگی میں اللہ کی ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم نے کبھی سمجھے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں نا ہمارے خلاف، سارے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لو، سب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ جڑا لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط ہے سمجھنا، دوسری شرط ہے ماننا، جاننا نہیں، ماننا، جاننے اور ماننے میں فرق ہے، اور تیسری شرط ہے اس کے ساتھ وفاداری کرنا۔ کیا کرنا؟ جب تک یہ 3 شرطیں نہیں، ایک بھی ان میں شرط نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر سمجھا ہی نہیں وہ مسلمان ہوگا؟ علماء موجود ہے، عقیدہ رکھنا ہے نا، ایمان تصدیق ہے، جانتے ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ تو پہلے جاننا ہوگا، پھر ماننا ہوگا، اور پھر اسی پہ قائم رہنا ہوگا۔ اور جس آدمی نے اس کو جان لیا، پھر مان لیا، پھر اس پہ قائم رہ گیا، اسی پہ موت آ گئی، کعبہ کے رب کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جس عمل پہ بھی ہو اور جتنا بڑا گناہگار ہو، اگر اسی پہ موت آ گئی تو دخل الجنہ۔ کس نے فرمایا ہے؟ بولو یار، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ دخل سیدھا جنت میں جائے گا، دخل الجنہ۔ سب سے پہلی بات جان، اس میں لفظ کیا ہے؟ لا، پڑھو، آگے الہ، آگے اللہ، آگے اللہ۔ لفظ 4 ہیں، ایک لا، ایک الہ، ایک اللہ، ایک اللہ۔ 3 لفظوں میں کوئی جھگڑا نہیں، 3 لفظوں میں جھگڑا نہیں، کسی نبی کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا، ایک لفظ میں جھگڑا ہے۔ توجہ ہے؟ اور آسان کروں تو چلو 2 میں جھگڑا نہیں، تمہاری بولی بولوں تو 2 میں جھگڑا نہیں، الا اللہ میں جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کس میں ہے؟ لا الہ، لا الہ، 2 لفظوں کی بات ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کوئی پیغمبر الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی زندہ الہ نہیں، کوئی مردہ الہ نہیں، کوئی بڑا الہ نہیں، کوئی چھوٹا الہ نہیں، کوئی ذاتی الہ نہیں، کوئی عطائی الہ نہیں، کوئی اللہ کے سوا حقیقی الہ نہیں، کوئی بروزی الہ نہیں، کوئی حقیقی الہ نہیں، کوئی الہ کا پرتو نہیں، کوئی بروزی الہ نہیں، کوئی تفویضی الہ نہیں، کوئی عطائی الہ نہیں، کوئی کلی الہ نہیں، کوئی جزئی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ بولو الہ کون ہے؟ اب سمجھنا آسان، لفظ الہ ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ بڑا مختصر وقت ہے۔ الہ کا معنی لغت کی کتابیں اٹھاؤ، دنیا عرب کی لغت، لسان العرب اٹھاؤ، تاج العروس اٹھاؤ، سیب بے کا کلام اٹھاؤ، فرا کا کلام اٹھاؤ، ابو الحجاج کا کلام اٹھاؤ، ابو حیثم کا کلام اٹھاؤ، لغت عرب کی سب کو جمع کر لو، الہ میں 2 باتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ کہ الہ کا معنی وہ ہستی جو بغیر اسباب کے پکارے سنتی ہو۔ کیا ہے؟ بغیر اسباب کے پکارے
پکارے سمجھتے ہو؟ بغیر اسباب کے پکارے سنتی ہو، فریادیں سنتی ہو، حاجتوں میں پکارے جانے کے لائق، اور سب نے لکھا الہ کو الہ کہتے اس لیے ہے لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج۔ اللہ کو الہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں اسی کو پکارنے پہ مجبور ہوتی ہے، اور یتضرعون زاریہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اور فرمایا کما ان الطفل یعلو الی امہ، جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ، اسے کوئی بھی کام پڑے، بیمار ہے تب بھی امی امی، پیاس لگی امی امی، بھوک لگی امی امی، سردی لگی امی امی، گرمی لگی امی امی، تو اس طرح پوری کائنات اپنے حاجتوں میں اس کو پکارنے پہ مجبور ہوتی ہے، جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی طرف مجبور ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اونچا توجہ، ذرا آواز اونچی آنی چاہیے، میں ختم کروں۔ جس کو بھی ضرورت، اور یہی معنی سب صوفیاء نے کیا۔ امام غزالی کی اٹھا احیاء علوم الدین، اس کی ساری شروحات، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین، فتوح الغیب، امام رازی، امام قرطبی، روح المعانی، کوئی کتاب اٹھا، سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ الہ کا ایک معنی یہی ہے، وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، جس کو مشکلات میں پکارا جائے، کس عقیدے کے ساتھ؟ سما والے عقیدے کے ساتھ۔ کس عقیدے کے ساتھ؟ سننے کے عقیدہ رکھ کے جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ میرا بھائی، سارے صوفیاء نے بھی یہی لکھا، اور اگر تو اہل سنت نہیں، اہل تشیع سے تعلق ہے، مستدرک الوسائل میں، اصول کافی میں، بہار الانوار میں، اور وسائل الشیعہ میں، اور ان کی مرات العقول میں، سب کتب شیعہ میں الہ کا یہی معنی لکھا۔ نور الثقلین میں ان کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں بھی اور کتب میں بھی یہی معنی الہ کا ملے گا۔ الہ وہ ہستی جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، جس کو مشکلات میں پکارا جائے، اور اللہ کو الہ کہتے اس لیے ہے، اللہ کا الہ نام اس لیے ہے۔ فرمایا ساری مخلوق اپنی مجبوریوں میں جب حالات بگڑ جائیں، اسباب ختم ہو جائیں، سب کی سب کائنات اس کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ آدم نے کس کو پکارا؟ کیسے پکارا؟ یہ ابو البشر ہے، ابو البشر، شیطان کا ستیہ ناس ہو، کہو آمین۔ یار شیطان دے خلاف بھی نہیں، تسی شیطان کے خلاف بول پڑو، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اونچے بولو یار، سبات والے بڑے شریف لوگ ہو، شیطان کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو، اور شیطان کے چیلوں پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہاں پر بھی شیطان نے اپنا ٹنچرو لگایا، کہتے دیکھو آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ محمد الرسول اللہ۔ آدم نے کہا یا اللہ اسے دا واسطہ، اسی کا واسطہ وسیلہ۔ وہ ابلیس بے ایمانہ صحیح وعدہ کر کے آئے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ ربا مجھے نکال رہا ہے نا، ابھی تو میں اکیلا جا رہا ہوں، جب واپس آیا تو پتہ چلے گا بڑے بڑے مولوی میرے پیچھے ہوں گے، بڑے بڑے پیر میرے پیچھے ہوں گے، پورے تولیاں دیا تولیاں، اور بڑے طوائف کے طوائف وہ میرے پیچھے ہوں گے۔ جہاں پر بھی ملا نے ڈنڈی ماری اور جی وسیلہ پیش کیا، اور بے ایمان ملا حیا کر،
قرآن لا ریب ہے یا نہیں؟ بولو، جب قرآن کا فیصلہ آ جائے قرآن کے مقابل بھی کوئی چیز چلتی ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا، بولو بولو بولو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم نے یہ دعا فتلقا آدم من ربی، کہیں پڑھا شڑا نہیں، تلقا، فتلقا آدم من ربی، آدم کو ضرورت پڑی کس کو پکارا؟ اور وسیلہ کیا پیش کیا؟ ربنا، سارے بولو ربنا، یہی اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اور وہ جو عرش پہ لکھی ہوئی بات ہے نا، بالکل کذاب راویوں کا جھوٹ ہے۔ اگر راوی سچے بھی ہوتے قرآن کے مقابل راوی بھول بھی سکتا ہے۔ آج کل مولویوں نے راوی اور رسول کا فرق بھی نہیں کیا ہوگا، انہوں نے راوی کی بات کو کیا بتا دیا؟ رسول کی بات۔ او میرا بھائی، راوی کی بات اور رسول کی بات میں فرق ہے۔ رسول معصوم ہے، راوی معصوم نہیں۔ رسول کی زبان محفوظ ہے، راوی کی زبان محفوظ نہیں۔ رسول کے دماغ پہ میرے رب کا پہرا ہے، راوی کے دماغ کی گارنٹی نہیں۔ راوی بھولتا بھی ہے، راوی سوتا بھی ہے، راوی اور بھی اس میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے راوی اور رسول میں فرق کر۔ یہ اکثر مولوی بیچارے راوی اور رسول میں فرق ہی نہیں کر سکتے۔ کہتا راوی ہے، یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ خصوصاً وہ جو لمبی وہ پارٹی ہے نا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل اجہل ترین لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ راوی رسول کو ایک کر دی، توجہ ہے میری طرف توجہ کر۔ میں عرض کر رہا تھا آدم پہ مصیبت ہے، کس کو پکارا؟ بولو بولو، آدم پہ مصیبت آئی یا نہیں آئی؟ اور جس پر مصیبت آئے وہ الہ نہیں ہوتا۔ الہ کا معنی یاد کر، پکاریں سننے والا نہیں ہوتا۔ نوح پیغمبر 950 سال تک یہی مسئلہ بیان کر کے آخر پہ رو پڑے دعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ کس کو پکارا ہے؟ دشمن کے مقابلہ میں نوح نے کس کو پکارا؟ الہ کو۔ یہی معنی ہے الہ کا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ ادھر تو الہ کا معنی بھی آ گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ کیسے پکارا؟ رب اللہم رب ربی ربنا۔ ایک دعا اور پکار کا انداز سب حضرات نے یہی لکھا، اور یہ ان کو بتایا جن کا قرآن پہ ایمان نہیں۔ تجھے قرآن سے بتاؤں الہ کس کو کہتی ہے؟ الہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ الہ وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اس آیت کا مضمون یہی ہے، الہ وہی ہستی ہے جو حاجتوں کو جانے، حاجتوں کو سنے، اور مشکلات میں جس کو پکارا جائے اگر یہ سمجھ نہ آئے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، جہاں الہ کا معنی پکارے سننے والا، آسمانوں والوں کی بھی پکارے سننے والا صرف اللہ، اور زمین والوں کی بھی پکارے سننے والا صرف اللہ۔ اور آجا میرا بھائی، الہ حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد دلا رہا ہوں۔ باپ کو مسئلہ الہ سمجھائے، اور کہاں سے جو لیما تعبد مالا، مالا، کئی مولوی کہتے ہیں سما والا مسئلہ فروعی ہے، سما والا فروعی ہے۔ یہ سارے نبیوں نے فروعی مسئلہ بیان کیا،
اور میرا بھائی بغیر اسباب کے سننا یہ الوہیت کا خاصہ ہے. بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ اونچا بول میں ختم کروں، کس کا خاصہ ہے؟ جس طرح بغیر اسباب کے جاننا الوہیت کا خاصہ، بغیر اسباب کے تصرف کرنا الوہیت کا خاصہ، اسی طرح بغیر اسباب کے سننا اور دیکھنا یہ بھی الوہیت کا خاصہ ہے. اور میں نہیں کہتا، یہی قرآن کہتا ہے. سورۃ المائدہ اٹھا، اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر عیسائیوں کو مسئلہ سمجھا اور ان کو کہ افتعبدون من دون اللہ، اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سننے کا عقیدہ رکھنے والوں، بی بی مریم کے بارے میں سننے کا عقیدہ رکھنے والوں، سنو وہ الہ نہیں. افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ، سارے پڑھو، مولوی حضرات جو بیٹھے ہو نا تم خدا کے لیے پڑھو. واللہ، آگے واللہ هو السمیع، واللہ هو السمیع، اللہ ہی سننے والا ہے. ہوبا ضمیر فصل والی، اللہ ہی سننے والا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ حسر کس اعتبار سے ہے؟ تمام ائمہ نے لکھا حسر ہے ما فوق الاسباب، سما کے اعتبار سے. مطلب یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ بغیر اسباب کے سننے والا یہ اللہ ہے. توجہ کر میرا بھائی. تو الہ بمعنی السمیع ما فوق الاسباب، الہ بمعنی البصیر ما فوق الاسباب، الہ بمعنی الحاکم فی التکوین والتشریع، الہ بمعنی عالم الغیب. الہ یہ سارے الوہیت کے خاصے ہیں، لیکن سب سے بڑا جس پر شرک کا زور ہے اور قرآن نے جس کو ہائی لائٹ کیا وہ سب سے بڑا مسئلہ سما اور حیات ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ اب مصیبت ہے، مولوی کہتے ہیں تو فروعی مسئلہ. اے فروعی نہیں میرا پتر، اے فروعی نہیں. یہ الوہیت کی بنیاد ہے. یہاں پر واللہ هو السمیع، هو السمیع 53 مقام قرآن کا جو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اے کائنات والو، بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم فتویٰ لگاتے ہو سما پہ، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا فتویٰ تو بھی لگاتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. فتویٰ لگاتا ہے لیکن تجھے تیرا دماغی برجل ٹھیک نہیں. تو بھی کہتا ہے کہ نہیں شرک فی الدعا، بول کیا کہتا ہے؟ اور جڑے پڑھے لکھے مولوی بیٹھے ہو نا وہ بولو. جٹوں اور زمینداروں کو میں سمجھا لیتا ہوں، دکانداروں کو بھی. شرک فی الدعا یہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ یہ کیا کون سا شرک ہے؟ شرک فی الدعا سما کے عقیدے پہ شرک بنے گا یا بغیر سما کے عقیدے؟ جی تو شرک فی الدعا کی بنیاد شرک فی السماء. اگر سما کا عقیدہ نہیں، لاکھ دفعہ پکارے وہ مشرک نہیں ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، ندا ہے یا نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی کیا معنی؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. نماز میں آدمی بیٹھا ہے، اگر سما کا عقیدہ رکھ کے پکارے ابو جہل کی طرح مشرک ہے. بولو بولو بولو. اور اگر سما کا عقیدہ نہیں، صرف ندائے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہا ہے،
محبت میں ڈوب کے کہہ رہا ہے، پیغمبر کے ادب میں ڈوب کے کہہ رہا ہے، اور یہ لفظ بھی زبان پہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ادب ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ محبت میں کہتا ہے فرق لگ جائے گا، لیکن جہاں نماز کے اندر بیٹھا ہے اور بے شک مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر بھی اندر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تے سننے کے عقیدے سے کہا تو کٹر مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ یہ شرک پہ دعا کا مرتکب ہے، کیونکہ دعا شرک بنتی ہے سما کے عقیدے پر۔ کس عقیدے پہ؟ بولو بولو۔ تو اس لیے میرا بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف الہ۔ کون ہے؟ صرف الہ۔ اگر بغیر اسباب کے کسی نبی ولی کے سننے کا عقیدہ رکھا وہ مشرک ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا۔ نہ جبے جہنم سے بچا سکیں گے، نہ کبے جہنم سے بچا سکیں گے، نہ نسبی رشتے جہنم سے بچا سکیں گے۔ اس لیے میرا بھائی یہ عقیدہ بنانا ہوگا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اچھا، جب آدمی مر جاتا ہے اسباب رہ جاتے ہیں؟ جہان بدل گیا، روح بدن سے نکل گیا، حواس معطل ہو گئے، اب وفات کے بعد بھی کوئی عادتاً سما کا قائل ہو کہ جب جائیں کوئی نبی ولی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، تو یہ کس کا، اس کا عقیدہ اس سے کیا لازم آئے گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا؟ کس کا؟ لا الہ۔ ایک جرم میں لگے گا کہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے سننا الوہیت کا خاصہ، موت قاطع اسباب ہے، کیونکہ جب موت آ گئی ایک تو دوری بڑی ہو گئی۔ اچھا، یہ مولوی کہتے ہیں قریب سے سما کا قائل ہونا مشرک نہیں ہے، دور سے ہو تو مشرک ہے۔ توجہ ہے؟ قریب والا مشرک نہیں تو دور والا۔ تم سارے پریشان ہو، پی ٹی آئی کے تو نہیں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ توجہ سے سنو، دور سے سما کا قائل جی مشرک کہتے، قریب سے قائل مشرک نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پہلے فیصلہ کر، شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا۔ اللہ دور ہے؟ اللہ کتنا دور ہے؟ نحن اقرب الی من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب انہ سمیع قریب قریب مجیب۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے ہوا؟ اور جب اللہ کی صفت دور سے سننا بنتا نہیں تو شرک کیسے بنے گا؟ توجہ ہے؟ تو ہیرا پھیری چھڑ دے۔ اچھا، تم امریکہ میں کال کرتے ہو کس نتیجے سے کیا کہ بابا سنے گا، بھائی سنے گا، تو جو فون کرتے ہیں مشرک ہے؟ نیٹ پہ بات کرتے ہیں مشرک ہے؟ تو بھائی وہ تو دور بیٹھے امریکہ، لندن بیٹھے۔ جتنے چکر لگاؤ نا مولویوں، خدا کی قسم پھر کے پھر جہاں آنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا۔ ما فوق الاسباب سننا رب کا خاصہ ہے، یہ دور نزدیک غیبانہ یہ تیری اصطلاحات ہے، اور الوہیت کا معیار یہ ہے بندے کی ہر صفت اسباب کے تحت ہے۔ تم سن رہے ہو نا، یہ اسباب کے تحت سنتے ہو، اسباب منقطع ہو جائیں مخلوق نہیں سنتی، اور الہ وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے سنے۔ اور دوسری بات سمجھ، جو مر گیا یہ قریب ہے یا دور ہے؟ سوچ لو، قریب ہے۔ ماشاءاللہ، امریکہ دنیا میں، لندن دنیا میں، مکہ مدینہ دنیا میں، لیکن مرنے والا سالم دنیا سے چلا گیا ہے یا نہیں؟ تم پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہو؟ ابھی میت وہاں ہوتی ہے
اور ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اعلان ہوتا ہے فلانا آدمی چلا گیا، پشتوں میں بھی کوئی ہوگا، فلانا قضاء الہی سے چلا گیا، میت تو ادھر ہے، یہ چلا کدھر گیا؟ اور میرا بھائی دھوکے میں نہ، موت کے بعد مرنے والا قریب ہے ہی نہیں، عرف کی طرف آ تب بھی علی کل من تحت التراب فہو بعید، یہ تیرے حماسی نے لکھا، جو بھی تحت التراب چلا گیا وہ بعید چلا گیا۔ یہی بات مغنی ابن قدامہ نے لکھی، یہی بات شرح المجموع تکملہ شرح المہذب میں لکھا کہ جو مر گیا وہ قریب نہیں، اس لیے فرمایا سماع المیت، مردے کا سننا ابعد من سماع الحی البعید، دور والے زندہ سے سننے سے ابعد ہے، کیونکہ دور والا جو زندہ ہے نا، وہ دور والا زندہ، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے حواس بھی ہیں، اور یہ جو مردہ قریب پڑا ہے لِأَنَّهُ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ، اس کے حواس معطل ہو گئے، اس کی روح چلی گئی۔ وَقَالَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نص علیہ احمد و شافی، امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے، امام شافی کا بھی یہی مذہب ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور امام ابو حنیفہ کا تو ویسے واضح ہے، تو مرنے کے بعد کوئی قریب ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، سبات سے مدینہ کتنا دور ہے؟ تقریباً 4.5 گھنٹے، اگر پاکستانی فلائٹ ہو تو 6 گھنٹے کر لو، 4.5 گھنٹے۔ اور مدینہ سے رفیق اعلیٰ کتنا دور ہے؟ ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کم از کم، اس میں بھی بات ہے علمی، 7 آسمان ہیں، 7 کو 5 سے ضرب دو، 3500 سال، 3500 سال کے سفر کے بعد مقام ہے سدرۃ المنتہا کا، اور سدرۃ المنتہا سے جنت کا پہلا دفتر شروع ہوتا ہے، اندہا جنت المأوی، یہ استقبالی کمرہ ہے، جہاں پہلے روحیں ذرا ٹھہرتی ہیں پھر آگے جاتی ہے۔ اور امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح کا مقام کون سا ہے؟ کہو رفیق اعلیٰ۔ کیا ہے رفیق؟ اور رفیق اعلیٰ یہ کیا ہے؟ جنت الفردوس، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، سقف عرش الرحمان۔ اب بتا، سبات سے مدینے کا سفر زیادہ ہے یا مدینہ سے رفیق اعلیٰ کا سفر زیادہ ہے؟ بول۔ اور تمام انبیاء کی ارواح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح وہ رفیق اعلیٰ میں موجود ہے۔ اور میرا دوست، جب یہ اتنا فاصلہ ہو گیا تو اب قریب بھلا جا کون سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے محبوب کو اپنے حجرے میں دفنایا، وہ دفن کے بعد کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہے جب اللہ کے محبوب اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی کے کلمات کہہ رہے تھے، میں سمجھ گئی انہو لا یجاورنا، اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ تو آپ کا پاک وجود تو اماں جی کے حجرہ میں ہے، اور کون پڑوس میں نہیں رہیں گے؟ حضرت فاروق اعظم یہی فرما رہے ہیں، خرج رسول اللہ من الدنیا، اللہ کے محبوب وفات کے بعد سالم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے ذہب رسول اللہ، اللہ کے محبوب سالم دنیا سے چلے گئے۔ کوئی صحابی کہتے ہیں فارقت دنیا، کوئی کہتے ہیں توفی اللہ نبیہ، کوئی کہتے ہیں توفی النبی، کوئی کہتے ہیں مات رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب پہ جب موت آ گئی، آپ سالم دنیا سے چلے گئے۔ سالم دنیا سے، بولو سالم دنیا سے۔ مدینہ دنیا میں ہے یا برزخ میں؟ مدینہ کہاں ہے؟ دنیا میں۔ اور پیغمبر کریم سالم دنیا سے، اور چلے کہاں گئے؟
من یا ابتا من جنت الفردوس سے مأوا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے وفات کے بعد اللہ کے محبوب ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس کو پکا مستقر اور مأوا بنا دیا. او میرا بھائی، کس نے تجھے یہ ٹنچرو لگایا؟ موت کے بعد قرب بود کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جب موت آ گئی اب قرب کا سوال ہی نہیں، اسباب ختم ہو گئے اور دوری اتنی جہان ختم ہو گیا. اب میں جو کہتا ہوں اشاعت التوحید جو کہتی ہے کہ اب اگر چاہے تو میرا رب کوئی بات اپنی قدرت سے سنا دے. توجہ ہے؟ رب چاہے تو اپنی قدرت سے کوئی بات، جو مر گیا اگر اس کو سمیع مانے گا اور عادتاً سما کا عقیدہ رکھے گا تو نے اس کو الہ مانا ہے. اور جب الہ مانا تو لا الہ الا اللہ کا بول لا الہ الا اللہ کا. اور پورے قرآن کا مقصود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ بنیاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ الحی صرف اللہ ہے. اس لیے کہ الحی صرف، آیت الکرسی پڑھو ختم کرے، اللہ لا الہ، آگے الحیو لا الہ الا ہو کی دلیل الحیو، پھر تو نہیں مسئلہ، الحیو الحیو. اور توکل علی الحی الذی لا یموت. اور آل عمران، سبحان اللہ. اس میں اعظم بھی تمہیں بتا دوں، اس میں اعظم جو پیر بتاتے کو نہیں، پیروں کو پتہ ہی نہیں. بس سنو اس میں اعظم اور اسی پہ وظیفے کیا کرو. ایک آیت پہلے بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر پڑھو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر پڑھو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. یہ تین ایتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ، اسی عقیدے کے ساتھ پڑھ اور پھر رب سے مانگ اور پھر دیکھ رب جھولیاں کیسے بھرتا ہے. یہ وہ اسم اعظم ہے. اور میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا ہے اسم اعظم یہ اسی کا وظیفہ پڑھ، لیکن کوئی غلط نہیں استعمال کرنا، صحیح مقاصد کے لیے. یہی سب سے بڑا وظیفہ. اور اس میں کیا؟ الحی القیوم. تو الہ صرف اللہ ہے، اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. اور الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے، جاننے اور تصرف کرنے والا. اگر یہ شان کسی نبی ولی میں مانی، ذاتی مانے تب، عطائی مانے تب، تفویضی مانے تب، جزوی مانے تب، کلی مانے تب، وہ آدمی مشرک ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.